آپ نے سوال پوچھا تھا کہ چلیں ڈسپیوٹس جدھر سے بھی آتے ہیں جب وہ آ جاتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں. لیٹ می ڈیوائڈ دیٹ انٹو ٹو, ایک سائڈ کرمنل, ایک سائڈ سول. کرمنل میں جو آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ آپ کا بیل کا مسئلہ ہے. اب اس پہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ پہلے آپ بیل میجسٹریٹ کے پاس جاتے ہیں, پھر اوپر جاتے ہیں, پھر اوپر جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی سپریم کورٹ میں جاتے ہیں. یو شوڈ ناٹ, بیل ڈیسیجن شوڈ ناٹ ریئلی بی اپیلبل ٹو دیٹ ایکسٹینٹ. اینڈ بیل بھی اس لیے ہے کیونکہ دیکھیں یہاں پہ بیل اس لیے ہوتی ہے کیونکہ آپ نے پہلے قانون میں لکھ دیا کہ جی یہ آپ کے ہیں. اس کو ہم نے پھر انٹرپریٹ اس طرح کیا ہے کہ اگر میں آپ کے اوپر فار ایگزامپل میں پرچہ کاٹ دیتا ہوں کہ جی کسی نے قتل کیا ہے, then the police are almost forced to go and arrest that person even if that person was not in the country at that time. The mere fact that their name is in FIR has through judicial distortion of the system means that the police has to arrest them. تو آپ نے basically the power to arrest has been privatized in this country which is unusually stupid. ایک تو اس کو ٹھیک کریں. اس کے بعد مزید مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جی جب FIR آپ بیل کرتے ہیں, بیل یہ بیل کے ایشوز اتنے زیادہ ہیں کہ آدھی آپ کی ہائی کورٹ صرف بیل سنتی ہے. اچھا اس کے بعد جب آپ نے اپیل وہی جو آدھے ججز جو ہوتے ہیں وہ سینیورٹی کی بیسس پہ سپریم کورٹ جاتے ہیں. سول کے معاملے انہوں نے ڈیل نہیں کیے ہوتے, وہ ہر بیل کا ایشو سپریم کورٹ میں بھی سن لیتے ہیں. سو ایک وہ ہے. آن دا سول سائڈ ADR کا تو ایک تو جو ہے دیٹ لا از بیسکلی انٹینڈیڈ مور فار کمرشل ڈسپیوٹس. آئی تھنک کمرشل ڈسپیوٹس کے لیے آپ کو ایک سارٹ آف بائی پاس علیحدہ بنانا پڑے گا. بٹ اس کے علاوہ کچھ ہمارے لوکل گورنمنٹ لاز میں یہ پروویژن تھی مصالحت انجمن کی, وہ ایک پروجیکٹ تھا. اس کو اگر آپ صحیح طرح سے ڈیل کرتے ہیں تو کمیونٹی میڈیشن از اے ویری گڈ تھنگ ٹو ڈیل ود فیملی ایشوز اینڈ ادر ایشوز, اینڈ دیٹ سم تھنگ وچ از ناٹ ایکسپلورڈ رائٹ ناؤ. One more final point that I would say in relation to why we have disputes, there is a party going on outside which I'm missing. But شاہد کاردار صاحب کی اسٹڈی ہے کہ سندھ ہائی کورٹ میں, this is from 2000 actually, I don't think things have gotten any better since then. The average time taken for a suit in the Sindh High Court from initiation till decree was about 10 years. So out of those 118 months, about 90% of that time was taken up with recording of evidence. Now recording of evidence is something which due to technological, you can actually now do it very quickly. آپ کو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اس ویری کوئک. سپوزنگ کراس ایگزامینیشن ہو رہی ہے, میں سوال پوچھ رہا ہوں وٹنس سے, وٹنس جواب دے رہا ہے. سو میں سوال پوچھ رہا ہوں اردو میں, وٹنس میں آنسر لیٹ سے ان سندھی, اینڈ دا جج ول دین ڈکٹیٹ سم تھنگ ان انگلش. اور اس کے بعد ہم سارے بحث کریں گے اس نے یہ کہا تھا نہیں کہا تھا. جو آپ فلموں میں دیکھتے ہیں نا کہ سوال جواب, وہ پاکستان میں نہیں ہوتا. یو کین ناؤ ڈو دیٹ تھرو AI اینڈ تھرو ڈیولپمنٹ آف ٹیکنالوجی, and you can just have witnesses asked, answered, finished. This can be done technologically that quickly. So the easiest, lowest hanging fruit in terms of speeding up civil trials is to fix the process of evidence gathering. Why is nobody doing that? That's a good question. Thank you, sir. I think we've identified one disputes, the fact that we have too many disputes, the fact that these disputes are not moving across the system in the way, in the manner, at the speed that they should be moving. Now, so we can come to کہ کر کیا سکتے ہیں ہم, یا what role can our institutions play. ایک تو آپ نے بہت اچھی طرح آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ the changes need to happen at the legislative level. Sir, if we talk about the mediation کا, تو if we talk about informal justice systems in the country, whether that's jirga or panchayats, how do you look at those systems in terms of the role they play and how they interact with the formal justice system? Do you think those are helping or harming access to justice? Should we be institutionalizing those? میرے خیال میں جرگے پنچایت تو ایک روایتی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ سے بہت دور ہیں. وہ اس لیے ایگزسٹ کرتے ہیں اس لیے کہ وہاں پہ نظام عدل کمزور ہے. لیکن یہ 26ویں ترمیم کے بعد خاص طور پہ آپ کو ان کو جرگا اور پنچایت کہنا ضروری نہیں ہے. تمام کاروباری کمیٹیز, تمام کاروباری برادریاں جو ہیں, انہوں نے عدالتوں کے بجائے اپنے میڈیشن, انفارمل میڈیشن سینٹرز اور ٹیکنیکس بغیر ان کو وہ نام دیے فارم کر لیے ہیں. اب اگر ایک ایسا ڈسپیوٹ جو کہ 2 سال پہلے عدالتوں میں جاتا تھا, کیونکہ عدالتوں سے ایک حکم امتناعی کم از کم کا تصور تھا اور امید تھی, اب وہ ڈسپیوٹ عدالت میں نہیں جاتا.
اب وہ ڈسپیوٹ جمعے کی نماز کے بعد اپنے کمیونٹی کے ایلڈر کے ساتھ ان دا لانز آف دا ماسک اور اوور لنچ دیر آفٹر ڈسکس ہوتا ہے, اور وہ جو جنرل انڈرسٹینڈنگ آف لٹیگیشن ہے ان لوگوں کے لیے وہ ختم ہو گئی ہے, بہت کم ہو گئی, کیونکہ ایک اس کی وجہ ہے کیونکہ ان کی اب انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس کورٹ کے ماحول میں ڈسپیوٹ کا ریزولوشن تو چلو 10 سال بعد آنا تھا, لیکن ابھی ہاتھ میں سے ریت نکلنے کی رکاوٹ کورٹ دے دیتا ایک حکم امتناعی جاری کر کے. اب کیونکہ وہ بھی حاصل کرنا یا تو مشکل ہو گیا ہے, اور جہاں اسٹیٹ انوالوڈ ہو وہاں پہ اس کی حصول میں بھی تاخیر آ گئی ہے, تو یہ لوگ اب اپنے آپسی ڈسپیوٹس کے ایک بلڈنگ بن رہی ہے, وہ بلڈنگ کتنی دیر تک بن سکتی ہے, اس بلڈنگ میں کتنے لوگوں کا حصہ ہے, اس بلڈنگ میں ایک دکان کو 2 بار بیچ دیا ہے. اب یہ ہائی کورٹ, میرے ہائی کورٹ, سندھ ہائی کورٹ کم از کم یہ ڈسپیوٹ نہیں آ رہا. اب یہ ڈسپیوٹ جو ہے وہ انفارملی اپنے بڑوں کے ساتھ حل کیا جا رہا ہے, وہ بھی تو جرگہ اور پنچایت ہے. وہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ایک جو فرسودہ سا نظام تھا وہ مزید کمزور ہو رہا ہے. اب ان کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ان کے کام میں دخل کر سکتے ہیں, آپ ان کو روک سکتے ہیں. جہاں تک کرمنل ڈیسیجنز ہیں ان کو آبویسلی بالکل بھی نہیں کرنے کی اجازت ہونی چاہیے جرگوں اور پنچایتوں کو, اور وہاں پہ جہاں ہوتے ہیں ان کو آپ کو مطلب آپ کو بند کرنا ہوگا, ان کو اریسٹ کرنا ہوگا. جو یہ فیصلہ کر لے کہ فلاں نے فلاں کو مارا تو لہٰذا آپ فلاں کے رشتہ دار سے شادی کر لیں, یہ چیزیں تو آبویسلی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے, اور یہ خود شہادت دیتی ہیں ایک فیلنگ سسٹم کو. تو آبویسلی the state needs to establish and monopolize its writ. But the only reason why these people exist, no one stands up one morning and decides that today I will decide to do justice. They only do it because there is a sweep of injustice or a sweep of a lack of justice. So you address your own problems, you create basic solutions, and these things will sort themselves out. It's not enough to say that وہ فلاں پنچایت کیوں چل رہی ہے, وہ اس کا جواب وہ اپنے آپ میں دے رہی ہے. اس کی حیثیت ہی اس لیے ہے اس لیے کہ آپ ان لوگوں کو فیل کر چکے. بالکل ٹھیک ہے. On from what Mohit Saab said, one small note of dissent: a lot of your criminal cases are actually disguised civil cases. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ جی آنر کلنگ کو آپ کمپاؤنڈیبل کریں, لیکن I don't think there is anything wrong in having some room for community involvement to a certain extent where آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے پیچھے جائیداد کا مسئلہ ہے یا لیٹ سے کچھ زیور کا مسئلہ ہے, اس ٹائپ کی چیزیں وہ بات کرنے سے بہتر ہو جاتی ہیں. اور کمیونٹی میڈیشن کا فائدہ یہ ہے کہ یہ چیزیں دے گیٹ ریزالوڈ بیفور بیکمنگ مرڈر کیسز. ایک تو یہ ہے. دوسرا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیپل آر گوئنگ تھرو انفارمل سورٹ آف ڈسپیوٹ ریزولوشن مینز, یہ بات بالکل درست ہے. اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ جس ملک میں آپ کسی کے ساتھ کانٹریکٹ نہیں کر سکتے اس ملک میں آپ انویسٹ کیا کریں گے. تو ہول پوائنٹ آف اے کانٹریکٹ از کہ جی میں نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا, مجھے پتہ ہے کہ کل کو مسئلہ ہوگا تو میں عدالت میں جا کے کہہ سکتا ہوں کہ جی یہ میرا حق ہے. جس ملک کی عدالتیں آپ کا کانٹریکٹ جو ہے وہ انفورس نہیں کر سکتے اس ملک میں آپ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے. یا آپ انویسٹمنٹ کریں گے, میں کہوں گا یار وہ فلاں آدمی میرا دوست ہے, مجھے اس پہ اعتبار ہے, میں اس کو پیسے دے دوں گا, یا یہ میرا بھائی ہے. تو اس لیے آپ کی جو بزنس کمیونٹیز ہیں دیٹس وائی دے آر سو ٹائٹلی نٹ. یا فیصلہ بادی بازار میں لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں, یا چنیوٹی برادری ہے, یا میمن برادری ہے, یا فلانی برادری. آپ برادری کے اندر رہتے ہیں, برادری کے باہر جا کے کسی کو پیسے دینا تو بیوقوفوں والا کام ہے. تو ایک اس کا الیکٹرانک کاسٹ فائنینشیل کاسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس کے بعد جو ہے یہی پوائنٹ ہے کہ جی آپ کے جو بزنس ڈسپیوٹس میں جو آپ کا لاس ہو رہا ہے دیٹ از وائی یو نیڈ این آربیٹریشن ایکٹ. جب آپ کا آربیٹریشن ایکٹ 1940 میں بنا تھا وہ تب بھی آبسولیٹ تھا. پاکستان میں جو آیا ہے دیٹ واز انگلینڈ میں تو چینج ہو گیا, 50 میں چینج ہو گیا, پھر اس کے بعد 76 میں چینج ہوا, 96 میں چینج ہوا, ابھی پھر 2025 میں چینج ہوا ہے. ہم ہی لوگ بیٹھے ہوئے وہاں پہ 1940 کے قانون کو, اینڈ اس قانون میں مسئلے ہیں. بٹ دا بگر پرابلم از یو نیڈ ٹو ریکگنائز کہ کمرشل ڈسپیوٹس آر ناٹ دا سیم ایز ادر ڈسپیوٹس. آئی مین ود گریٹ رسپیکٹ, آپ کے اگر مینٹیننس کے مسائل ہیں کہ جی میں نے 10,000 روپے مہینہ دینے یا 15,000 روپے دینا ہے, دیٹس ناٹ دا سیم ایز دا 40 بلین ٹیکس ڈسپیوٹ. یو ہیو ٹو پرائیورٹائز, دا اسٹیٹ ہیز ٹو پرائیورٹائز. اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ. بھائی جس کے کمرشل ڈسپیوٹس ہیں اربوں روپے کے, اسے کہیں کہ یار 5 لاکھ روپے آپ کورٹ فیس دیں, آپ کو جج ملے گا, جلدی ملے گا. That's a bigger, it should be a bigger deal for the state. It should encourage that to happen more quickly. Not all disputes are equal.
I think that was a very valid point just in terms of کہ جو جب ہم ایکسیس ٹو جسٹس کی بات کرتے ہیں جسٹس آلسو نیڈس ٹو بی افیکٹو ان ٹرمز آف کہ ان کی انفورسمنٹ ہونا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کی ڈگری آ بھی گئی ہے ویدر دیٹ ڈگری گیٹس انفورسڈ دیٹس آلسو اے ہیوج ایشو دیٹ آئی بلیو ایگزسٹ ود ان آر جسٹس سسٹم. آئی تھنک اگر آج ہم ایکسیس ٹو جسٹس کی بات کرتے ہیں آئی تھنک وی وڈ بی مسنگ آؤٹ اف وی ڈو ناٹ ایڈریس دا ریسنٹ لیجسلیٹو چینجز جو آئے ہیں. اینڈ آئی تھنک موئسا بریفلی مینشنڈ the 26th amendment. اس پہ one of the reasons that was given to the polity given to us was کہ courts میں بیک لاگ بہت زیادہ ہے, courts کو یہ بیک لاگ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے ہم یہ ہول سیل چینجز جو ہیں اپنے جوڈیشل سسٹم میں لے کر آ رہے ہیں. تو اس پہ both of you could comment کہ given the we're about we're few months into this amendment, how well has this amendment worked just in terms of improving access to justice, whether it has made any positive difference or are we regressing? دیکھیں یہ سپٹمبر میں ڈیبیٹ, اگر آپ اس کو ڈیبیٹ کہہ سکتے ہیں, ان دا ڈارک آف نائٹ پاس ہونے کی کوشش ہوئی تھی. میرے خیال میں اکتوبر میں پاس ہوئی تھی. اب 9 ماہ ہو گئے, 10 ماہ ہو گئے, اور یہاں صرف ایک چیز ہے کہ یہ تمام باتیں محض عذر تھیں. مقصد تھا عدالت کا کیپچر ایگزیکیوٹو کے ہاتھوں, اور یہ سب ونڈو ڈریسنگ تھی کہ ہم نمبرز کم کر دیں گے, ایکسیس ہو جائے گا, اور پتہ نہیں کیا کیا ایکسکیوزز یوز ہوئی تھیں جو کہ اس وقت بھی بالڈ فیس جھوٹ نظر آ رہے تھے. لیکن اب تو عیاں ہو رہا ہے کہ اس کا الٹ مقصد تھا عدالت کا کیپچر, اور عدالت کا کیپچر تقریباً مکمل ہو چکا ہے. اب یہ اس کو آپ ٹیکنیکلی اگر ساؤنڈ آؤٹ کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں 26ویں ترمیم کے ایشوز دیکھیں, لسٹ ہی نہیں ہو رہے, لسٹ ہو رہے ہیں تو ان کو ایکسیس کس طرح کیا جا رہا ہے, ریزرو سیٹس کی ججمنٹ کس طرح آئی ہے, اس کا الٹ پھر کس طرح کیا گیا, کون سے جج صاحبان نے کس مقصد سے اپنی رائے کو سیاہ کے بجائے سفید کر دی. یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں, ان کی ٹیکنیکل ہوں گی, لیکن اس کا جو ڈراپ ڈاؤن افیکٹ ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد ایگزیکیوٹو کے دخل کے بعد جو جوڈیشل ریویو کی ایکسرسائز تھی اس پہ تقریباً مکمل رکاوٹ آ گئی ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ ٹیکنیکلٹیز میں بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن میرے صوبے میں اس کا نتیجہ جو عام آدمی کو افیکٹ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آج پولیس آپ کو اٹھا کے لے جائے تو ہائی کورٹ آپ کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس دینے میں یا تو جھجکتی ہے یا تاخیر کرتی ہے, اس حد تک کہ پولیس کو پتہ ہے کہ وہ آپ کی زندگی کے 2 ہفتے اب ضائع کر سکتی ہے جو کہ پہلے آپ کی زندگی کے 3 دن ضائع کر سکتی تھی. اور کس عذر پہ؟ جس طرح فیصل صاحب نے فرمایا کہ وہ عذر بھی کمزور ہے کہ پولیس کا مینڈیٹ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ اس طرح کسی کی بنیادی حق لبرٹی کا اس سے چھین سکے. لیکن جب پہلے چھینتی تھی تو ایک یقین کی حد تک امید ہوتی تھی کہ اگر یہ ناجائز طور پہ لیا گیا ہے تو ڈسٹرکٹ کورٹ نہیں تو ہائی کورٹ آپ کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کو دیکھتے ہوئے آپ کو چھڑوا دے گا. اور اسی لیے پولیس کی کچھ پریکٹسز تھیں اس طرح کے کیسز میں کہ آپ کو وہ جمعے کی رات کو پکڑتے تھے تاکہ سیٹرڈے کو آپ کو وکیل نہ مل سکے, تاکہ سنڈے کو آپ کو رکھ سکیں, تاکہ منڈے کو آپ کو جج ملے. لیکن اب ان کے لیے یہ 2 ہفتے کی ونڈو ہو گئی ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جس طرح کا بھی کیس ہو اس میں نوٹس ہوگا پہلے, پھر کاپیز آئیں گی. یہ پروسیس پاسبل اس لیے ہے, اس لیے ایگزیکیوٹو کا دخل ہے. اچھا, یہ ایک عام آدمی کا کرمنل سائڈ پہ ایشو آ گیا. اب دوسرا آپ سول سائڈ پہ ایشو دیکھ لیں. ہماری ایک بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے, وہ اگر فیصلہ کرتی ہے کہ آپ کی بالکنی انلیگل ہے اور ہم توڑنے آ رہے ہیں, تو جو اس کے خلاف آپ حکم امتناعی کی کوشش اس بنیاد پہ کہ یہ فیصلہ غلط ہے اور کیوں غلط ہے دکھا کے بادی النظر ایک کورٹ سے ایک سٹے لے سکتے تھے, وہ اس کا اب پروسیس سندھ میں, کیونکہ وہاں پہ کانسٹیٹیوشنل بینچز ہیں, اب اس کا پروسیس جو ہے وہ ایک بالکل الگ نوعیت اختیار کر گیا ہے کہ جہاں پہ ایک ایسے کورٹ میں جائے گا جو کہ آپ کی رائٹس کو کنسیڈر کرنے سے پہلے اس کیس کی ٹیکنیکلٹیز کو وے کرے گا, اس کیس کی اپنے دائرے اختیار کو وے کرے گا, اس کیس کی مینٹینیبلٹی پہ آپ سے سوال کرے گا, یہ اس کی جسٹیشیبلٹی پہ سوال کرے گا. اور یہ وہ تاخیر ہیں جس کی وجہ سے جو تاخیر ختم کرنے کے لیے یہ امینڈمنٹ آئی تھی, فائلنگز بڑھ گئی ہیں, کیس لوڈ بڑھ گیا ہے. اگر آپ بیئر بونز اس کو میتھمیٹکس بنا دیں کہ جی سندھ ہائی کورٹ میں پچھلے 2025 کے پہلے 6 مہینوں میں اتنے کیسز کے فیصلے ہوئے ہیں جو پچھلے 3 سال میں نہیں ہوئے, اگر آپ یہ نمبر کا سٹارٹ لے لیں تو یہ آپ درست کہہ رہے ہوں گے. لیکن اگر آپ اس کو ایک طے ہٹائیں تو وہ 13-14 ہزار ایسے کیسز ہیں جو کہ سنگل لائنز میں ڈیسائیڈ ہوئے ہیں, جو کہ بغیر میرٹس کو ٹچ کیے ڈیسائیڈ ہوئے ہیں, جو کہ وکیل کے نہ آنے کی وجہ سے ڈیسائیڈ ہوئے ہیں,
جو کہ بغیر کسی منطق کے ڈیسائیڈ ہوئے ہیں, محض یہ کہنے کے لیے ڈیسائیڈ ہوئے ہیں کہ ہم نے 13,000 کیسز کا فیصلہ کر دیا. اگر ایسے ہی فیصلے کرنے تھے تو پھر ان کو ججز کے سامنے لگنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو تو آپ ویسے ہی ڈسمس کر دیں کہ فلاں وکیل کی ہمیں شکل نہیں پسند یا فلاں کام ہمیں اب کرنا نہیں ہے. دیکھیں یہ پروسیس 26ویں ترمیم کے بعد ایک بات ایگزیکٹو کے لیے بوتھ آن دا فیڈرل لیول اینڈ آن دا پروونشل لیول ان کے لیے آیا ہے کہ یہ جو کورٹس تھے, جو یہ کبھی کبھی سر کا درد تھے, جو ایک تھورن ان دا سائڈ تھے, اب یہ ایسے نہیں ہیں. اور آئی تھنک اس پروسیس کا منطقی انجام یہ ہے کہ ایونچولی اگر یہ ترمیم رہی اور اگر یہ پروسیس آف پکنگ ججز رہے اور اگر ججز کے انٹرویوز جو ہیں وہ باقی ججز کے علاوہ, وکلا تنظیموں کے علاوہ وہ لوگ لیتے رہے جو ابھی لے رہے ہیں, تو آئی تھنک ود ان اے فیو ایئرز ایک اس لیول کا کیپچر ہو جائے گا کہ اس کو انڈو کرنے کے لیے بھی جنریشنل اسٹرگلز لگیں گی. اینڈ آئی تھنک اٹ از ویری ڈسپوائنٹنگ ٹو سی. issues کہے تھے. One was in terms of execution, the second was in terms of the 26th amendment. اب ایگزیکیوشن کی طرف سے میں ایک 1872 کی ججمنٹ ہے پریوی کاؤنسل کی, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دی پرابلمز آف اے لیٹیگنٹ ان انڈیا بگن when he has a decree. سو پچھلے 150 سال سے تو کچھ بدلا نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں بدلا کیونکہ جب آپ ڈگری لیتے ہیں تو یا کسی نے آپ کے پیسے دینے یا کسی نے آپ کی زمین دینی ہے. اگر پیسے دینے ہیں اور اس کے پاس کیش نہیں ہے تو آپ جا کے اس کی زمین کے اوپر قبضہ کریں گے, اس کو بیچیں گے. زمین کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے اس کا ٹائٹل ثابت کرنا ہے. ٹائٹل اس ملک میں آپ ثابت نہیں کر سکتے, اس لیے ڈگری کے بعد سب کچھ ہوتا ہے. سو آئی وانٹ ٹو کنیکٹ مائی انیشیل پوائنٹ ریگارڈنگ ٹائٹل ٹو وائی کیسز گو آن فار ایور. So I don't say this with much pride, but many years ago when I was a starting lawyer, میرے پاس ایک کلائنٹ آیا تھا, اس کی زمین جو تھی وہ بکنے والی تھی. تو اس نے کہا کہ جی یہ زمین جو ہے یہ مجھے باپ سے ملی تھی, اس میں باپ کو جب ملی تھی تو میری پھپھو اب کہیں گی کہ جی ان کا حصہ جو ہے وہ مارا گیا تھا, تو اس لیے ہم اس کو وہاں سے روک دیں گے, پھر ہم ڈیل کر لیں گے بینک سے. یہ ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے. پیپل کم اپ ود آل سارٹس آف ڈسپیوٹس آن ٹائٹل, اینڈ اف یو ہیو اے ڈسپیوٹ آن ٹائٹل دیٹ مینس یو کانٹ گو اینڈ سیل دا لینڈ, because the dispute on title has to be resolved first. That's why in India and Pakistan, North India میں ہمارے کیونکہ ٹائٹل سسٹمز ایک ہی ہیں, that's why this problem exists. Coming now to the 26th amendment. اب 26th amendment کا اگر ostensible reason ہے کہ جی to reduce delays, تو چلیں we'll take that at face value. My question is کہ جی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ججز آپ کے جن کو آپ نے علیحدہ کیا ہوا ہے, وہ تو اس وقت ویلے بیٹھے ہوئے ہیں. ہائی کورٹس میں بھی, سپریم کورٹ میں بھی گنتی کے کیسز ہیں ان کے پاس, ان کو آپ کیسز دیں, پھر کمرشل کیسز ان سے فیصلے کرائیں. ان اینی ایونٹ یو کانٹ فکس دا جوڈیشل پرابلمز ان دس کنٹری بائی ہیونگ مور سپریم کورٹ ججز. اٹس دا رانگ اینڈ آف دا پرابلم. آپ کا پرابلم سب سے زیادہ سول کورٹ لیول پہ ہے, پھر ڈسٹرکٹ کورٹ لیول پہ ہے, پھر ہائی کورٹ لیول پہ ہے. آپ چاہے 50 کر دیں سپریم کورٹ کے ججز, اس سے فرق نہیں پڑے گا, وہ کیسز بڑھتے جائیں گے. میں اگر مثال دوں, اٹس لائک دیکھیں آپ جو ہے آپ کہیں گے جی مال روڈ پہ ٹریفک بہت ہے, ہمیں 2 لینز کی بجائے 4 لینز کر لینی چاہیے. اوکے, آپ 4 لینز کر دیں گے, دا ٹریفک ول انکریز ٹو کم میجر اپ ٹو دیٹ, وہ پھر سے وہی ہو جائے گا, 2-4 سال میں مسئلہ حل ہو جائے گا. بٹ اف یو برنگ ان پبلک ٹرانسپورٹیشن, یو چینج دا وے پیپل اپروچ دا سسٹم, دین اٹس ایکچولی مور یوزبل. تو اٹس ناٹ اے کوشچن آف مور ججز. ابل تو وہ ججز جو ہیں اس کے وہ ایشوز علیحدہ ہیں, بٹ جو لوگ بیٹھے میں, وائی از منیب اختر ناٹ ڈوئنگ مچ آف اینی تھنگ دیز ڈیز, وائی از بابر ستار ہینڈلنگ فار ایگزامپل اولڈ ٹیکس ریفرنسز اینڈ نو ادر ایشوز. بھائی اگر آپ نے کرنا ہے دین لیٹس لین ان ٹو اٹ اینڈ ایٹ لیسٹ سے کہ جی یہ جو آپ کے قابل ترین ججز ہیں ان کو آپ سارے کمرشل کیسز دیں, ان سے کہیں فیصلہ کریں. بٹ ان کو آپ نے اگر گنتی کے 4 کیسز دینے ہیں اور ان کو آپ نے ڈانٹنا ہے اور ان کو آپ نے یو گوئنگ ٹو بیسکلی پبلکلی ہیوملیٹ دیم بائی ناٹ گیونگ دیم ورک, then that's not obviously conducive to access to justice. About کہ the reasons we have problems with access to justice is کہ ایک ہمارے disputes زیادہ ہیں, then they're not moving effectively through the system. Judiciary کا رول کیا ہے, legislature کا رول کیا ہے. I think just last one comment I would like to touch upon is تھوڑی سی self reflection just in terms of bar associations کا کیا رول ہو سکتا ہے in improving access to justice. What can we do at our end to make sure that we're not becoming obstructors in the process of justice? اس پہ if you could just like briefly comment and then we can open the floor to questions. دیکھیے, your bar associations are now mini political parties. They
This process started approximately, I think, 25 years ago. I would date it to when Kazim Khan became Lahore High Court Bar President. With much respect to, I believe Kazim Saab has passed on, so I don't want to give particulars of his legal and jurisprudential wisdom, but let's assume that he wasn't the most qualified lawyer. उससे पहले हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट की एक generally एक they were lawyers of a certain stature who then deserved to become judges and to move on. Your bar associations are now basically political parties or interest groups by another name. A fights against B, there is nothing to morally divide them. So या तो आप बार एसोसिएशंस को वापस उधर ले जाएं जिधर आप ले गए हुए हैं. नाउ एवरीबडी हैज़ एन इंटरेस्ट इन बेसिकली मेकिंग एज मेनी मेंबर्स ऑफ देयर चॉइस. इस प्रोफेशन में बहुत पुराना नहीं हूँ, लेकिन मैं जब इस प्रोफेशन शुरू किया था तो एक आदमी जो वो बात तो ख़त्म हो गई थी कि अपनी काबिलियत की वजह से आप प्रेसिडेंट बन रहे हैं, लेकिन जो भी इस सियासत में आता था वो इस नीयत से आता था कि वो अपनी प्रोफाइल इंक्रीज़ करेगा, वो मतलब वकीलों के छोटे काम करा देगा, और उसका ख़र्चा जो है वो तकरीबन 40 लाख रुपए होता था. वो भी इलीगल था, लेकिन क्योंकि जो अपर कैप है वो मेरे ख्याल से चंद हज़ार रुपए हैं, लेकिन उसके जो सारे साथी और सपोर्टर थे उनके चंद लाख रुपए में वो खाने कर लेते थे, वो आपको इंट्रोड्यूस कर देते थे, आपसे हाथ बहुत दफ़ा मिला लेते थे. मेरे सामने ये चंद लाख रुपए कई करोड़ रुपए बने. और ये प्रोजेक्ट जो है ये 25 नहीं, ये पिछले 10 साल में मैंने होते हुए देखा है कि बार एसोसिएशंस में बाकायदा सियासी नीयत से इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, कैंडिडेट्स ग्रूम हुए हैं, जनरेशनल कैप्चर हुआ है. और अब बार का जो इलेक्शन जिसका मैं सिंध में ज़ाहिर है यानी शाहिद हूँ, सुप्रीम कोर्ट का भी मैं एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, लाहौर का आपको फैसल साहब बताएंगे कि एक्चुअल पहले तो ये फैसला हुआ वकला लॉयर्स मूवमेंट के बाद कि ये आइंदा नहीं होने देना. अभी आइंदा कैसे नहीं होने देना कि यहाँ पे या तो हमारा एक आदमी हो या ये पूरा निज़ाम ही कैप्चर्ड हो. उसका कैप्चर किस तरह होना है, वो वकला के अंदर प्लॉट्स तकसीम हो, वो वकला के पैसों के मसाइल हल हों, वो वकला कम्युनिटी को एम्पावर थ्रू मनी किया जाए, कैप्चर थ्रू मनी किया जाए, उसके ऊपर वो तो सेटल्ड है. लेकिन बाकायदा ऐसे इलेक्शंस जिसमें दोनों कैंडिडेट्स जो हैं वो एक्चुअली किसी और के कैंडिडेट्स हैं, उनका ख़र्चा जो है वो कई करोड़ों में हो रहा है, और उनकी जीत या हार इस बात पे डिपेंडेंट है कि कितने लोग वोटर लिस्ट में ऐड कर दिए जाएंगे जो कि वैसे आपको जिनकी शक्लें आपको हाई कोर्ट में कभी भी नहीं नज़र आएंगी. जो अगर हाई कोर्ट आ जाए तो उनको ये नहीं पता होगा कि कोर्ट्स किधर हैं, बार रूम किधर है. जो आपसे हाई कोर्ट आने के बाद सवाल पूछेंगे कि बेसिक सवाल पूछेंगे कि यहाँ पे फलां जज साहब कौन हैं भी या नहीं हैं, वो लोग आपको वोट देने वाले दिन नज़र आएंगे, वोट देने वाले दिन के बाद नज़र नहीं आएंगे. वो उस शहर के साकिन भी नहीं है जहाँ पे वो वोट कर रहे हैं, और उनका वोटर लिस्ट में दखल ही इस बुनियाद और इस नीयत से हुआ है कि किसी तरह इस इलेक्शन के अंदर कोई आज़ाद जहन इंसान आइंदा ना आ जाए. क्योंकि पिछली दफ़ा जब आया था तो बड़ा मसला हो गया था, लॉयर्स मूवमेंट हो गई थी, हमारे पसंद का चीफ नहीं बन पाया था, और आखिरकार एक सदर का ही निज़ाम जो है वो लपेट दिया गया था. तो आई थिंक द बार्स आर नॉट ओनली अ लॉस्ट कॉज, दे आर अ डिलिबरेटली कैप्चर्ड इंस्ट्रूमेंट that now operates as an extension of the executive. I wanted to follow up on that point. Again, unfortunately, this is a consequence of the lawyers' movement and then the judicialization of politics. Because 2007 से पहले जो वकील करते थे वो वकीलों की दुनिया का मसला था. Nobody cared about it in the larger world. When the lawyers successfully challenged the executive, they gained a certain level of power, nuisance, like street power, nuisance value, right? उसके बाद हुआ ये कि हमारे जजेस को शौक पड़ गया कि हर चीज़ के ऊपर वो फतवा देंगे. तो दैट मेंट कि जो बंदा उनके सामने पेश हो रहा है उसकी मजीद न्यूसेंस वैल्यू जो है वो डबल हो गई. सो द गवर्नमेंट देन हैज़ टू, whoever is in power, this is an interest group that they need to preferably control or co-opt or buy out. So that is why bar politics has then become a sort of a annex to general politics. Because agar aap, let me put it in different terms. Imagine 500 years ago एक बादशाह सलामत है, he doesn't care about some area, वहाँ पे छोटे मोटे लोग हैं, वहाँ पे एक कोई somebody, there is a leader who rises, he has a small force and he goes and attacks you from time to time and causes you discomfort. Now you either have to crush him or you have to buy him out
or do something like that. The lawyers, as a consequence of their success in pushing for social upheaval through the courts, have made themselves relevant and have then have shown themselves very amenable to be co-opted through plots and other benefits. Bar politics as an extension of our political system is a very apt but discouraging note to end on. But with that, I will open the floor up to questions. I would request that you keep your questions short, and so we can try to get as many questions in as possible. Do we have questions? Is there a mic? दे दें please. इधर mic दे दीजिएगा please. They've asked that whoever wants to ask a question, they need to stand up. जी मोइज़ जाफरी साहब ने कहा कि जो 26वीं तरमीम की पैसेज है उसके बाद अब एक जनरेशनल एफर्ट लगेगी टू रोल दिस बैक. वो किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, अगर होगी किस तरह होगी? विल सम सॉर्ट ऑफ अ कंसेंसस इमर्ज कि अदलिया को कितना ज़्यादा गैर फ़ाल कर दिया गया है? दैट्स माय क्वेश्चन. जी प्लीज सर. थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन असद साहब. देखिए, मेरे ख़्याल में जिस तरह ये सियासी निज़ाम है उसका भी यही जवाब है कि ये बहुत ताकतवर लग रहा है लेकिन बहुत ब्रिटल भी है, और जब टूटेगा तो एकदम से टूटेगा और इसका मलबा भी हमारे ही सरों पे गिरेगा जो इसकी तनकीद कर रहे हैं. और कैसे टूटेगा? मेरे ख्याल में ये पिछले 9 माह में ही आया हो गया है कि अदालत को कैप्चर करते करते जब आपने तमाम जुडिशल रिव्यू के ऑर्गन्स को ही कैप्चर कर लिया है तो अब या तो इनकी ज़रूरत ही नहीं है या फिर इनसे कोई और काम करा लें. तो ये जो 500 या 600 प्रैक्टिसिंग वकला का मसला था, अब ये बहुत जल्दी कई हज़ार तमाम वकला का मसला बन रहा है. तो ये अनसस्टेनेबल है एज ए सिस्टम, और इसकी अनसस्टेनेबिलिटी की वजह से ये कहाँ से टूटेगा इसका मैं प्रिडिक्ट ही कर सकता हूँ. आई कांट रियली पॉइंट आउट, बट टूटेगा ज़रूर. I can tell you that maybe it will be the precursor to the political system collapsing, maybe not, but the judicial system, being someone who's done this for a few years now, this cannot go on. मुझे नहीं पता लाहौर में क्या हाल है, लेकिन मैं आपको कराची का बता सकता हूँ कि इस तरह हाई कोर्ट नहीं चल सकता. इस तरह बुनियादी आईनी जिम्मेदारी, बुनियादी आईनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अगर इस तरह होना है तो नहीं हो सकता. अब वो क्या शक्ल इख्तियार करेगा कि पुलिस वाले जो हैं वो 100 स्कूल के बच्चों को फिर से अरेस्ट कर लेंगे तो पता चलेगा कि अब तो हाई कोर्ट ही नहीं है, शायद वहाँ पे टूट आ जाए. या अगली दफ़ा हम हॉक्स बे की कम्युनिटी को उठा के निकाल बाहर कर देंगे क्योंकि वहाँ पे हमने 40 फ्लोर का प्रोजेक्ट बनाना है, और फिर उन लोगों को नज़र आएगा कि यार एक अदालत होती थी वो इसको रोक दिया करती थी और अब नहीं है, शायद वहाँ से आएगा. जिस तरह भी इसकी रुकावट आएगी, लेकिन जो लोग इसके आज हिस्सेदार हैं, जो लोग आज इससे मुफीद हैं, वो भी मानते हैं. प्राइवेटली तो हमेशा मानते थे, लेकिन वो भी अब पब्लिकली मानते हैं कि ये नहीं चल सकता, ये नहीं हो सकता. ठीक है, मैं जज बन जाऊंगा, लेकिन जज बन के क्या करूंगा? और उसका मतलब व्हाट डज दैट मीन एनीमोर? मुझसे अगर कोई पूछे कि आप वकील हैं, आप क्या करते हैं, तो मेरे पास अब कोई रेडी जवाब नहीं है, क्योंकि मैं भी सोचता हूं कि मैं क्या करता हूं. बिकॉज देखिए, मैं जिस तरह की स्पेशलिस्ट वकालत करता था उसमें एक आइडिया था कि मुझसे टैक्स वाले ने 100 रुपये मांग लिए, ये वकील है, इसको मैं 10 रुपये दे दूंगा फीस, ये उसको हालत में रोक देगा तो वो 100 से कम मांगने लगा मुझसे और फिर मैं इस बात का हल कर दूंगा. आज उस आदमी को ये तसव्वुर ही नहीं है कि मेरा वकील मेरे लिए कुछ कर देगा. वो बराह रास्त उसके पास जा रहा है, यार 100 नहीं, मुझसे मतलब थोड़े कम कर लें, या जो वकील को मैं देता था वो आप ले लें. यानी जो हमारा क्रूडेस्ट हमारी एक्सप्लेनेशन थी कि वी स्टॉप the wall from falling for a few years, अब तो वो भी नहीं है. तो I don't really know what I do. I think Faisal Saab does. I would say first that I think Jafri Saab is an optimist. And if you'll allow me this एक कहानी जो कि मेरे बुजुर्गों ने सुनाई है. There used to be a judge of the Lahore High Court called Asif Jan Saab. Asif Jan Saab was additional Advocate General. परवेज मलिक, क्या उनका नाम, परवेज इलाही, मलिक परवेज इलाही साहब, नॉट द चीफ जस्टिस, वो जो एडवोकेट जनरल थे, मलिक परवेज क्या इस टाइप,
नहीं, वो तो अभी हैं, पहले वो परवेज साहब जो थे, मकबूल मलिक वॉज एडवोकेट जनरल। तो एक दिन आसिफ साहब ने कोई गलती की तो उनको और मकबूल मलिक को चौधरी मुश्ताक साहब ने बुलाया चेंबर में, बहुत डांटा। दिस इज़ 1976। तो उसके बाद जब वो निकले तो आसिफ जान ने कहा टू मकबूल मलिक के सर जी मैं तो इस्तीफ़ा दे रहा। तो मकबूल मलिक ने मुड़ के कहा ना पुत्र फिक्र ना कर, हालात बेहतर हो जाएंगे। तो थोड़ी देर वो चुप रहे, फिर उसके बाद सोचा यार मकबूल मलिक एडवोकेट जनरल है, उसको सब चीज़ों का पता होगा, तो चुप रहा। फिर तो पूछा सर किस बुनियाद पर तुसी कह रहे हो? उनका पुत्र इस तो पैड़े थोड़ी हो सकते हैं। सो दैट वॉज अ वाइल अगो, एंड you know, I hope that things get better, but things will get better if we make them better, not of their own accord. जी Assalamu alaikum. This is Dr. Hadia Awan, and I am Dean Faculty of Law, UCP, and I am here along with my students. So for the sake of my students, I am putting this question to the experts that prima facie, there is no resolve to the ongoing decay of our judicial system. As we have learned from the respectable speakers from who are available here, that our judicial system, including the judiciary, that is not working. And what is, because we are working with our children with this zeal that they are going to be very good lawyers, and we try to inculcate in them that they are probably working for others, the rights of others. But now today when they are here out of their campuses and they are here amongst the public and they are listening about the future of our judiciary and the judicial system, what do you say about the future of this judicial system? Because as I heard that our alternative systems, ADRs, they are not working well. Our judiciary, that is not working well. Then what do you see is the prospect? Because that is very important for my children. Sorry, if I can answer your question, or first let me restate it. You're saying, and wonderful that you're a teacher. आपके students हैं, you're saying, what would you say to them given that we appear to be saying that ADR doesn't work, the judiciary doesn't work, the political system doesn't work? Well, on the ADR front, the government is now making some positive noises, so maybe we'll see some progress, but leaving that aside, I don't think it's a good idea to tie one's sense of worth to the fact that you will be able to change a system in its entirety. At a personal level, you do what you can, and if you would like a philosophical answer, in the plague, the doctor who takes on the plague knows that the plague will come back, knows that he cannot treat everybody. And in the words of Camus, you have to imagine Sisyphus happy. So, my job, I don't know how Jafri Saab deals with it. You have one case, you have one client, you have one issue at that time, you do the best that you can. आगे आए जो अजाब आए, मैंने अपना काम करना है। मुझे नहीं पता कि कल को इंसाफ जहाँ से मिले, जो मर्जी मिले, मैंने अपना काम करना है। I have to be the best professional that I can be, and that is a good enough, I think, aspiration for anybody. Certainly is for me. नहीं वो I think आप उनको तो ट्रेस कर लीजिए. I think, do we have more questions? Just इधर please mic दे दीजिएगा. ऑन कर लें, नीचे से होता है. Hello. जी. Hello sir, my name is Gulkhan and I am also from Sindh. So my question is that in Sindh, lot of people prefer jirgas instead of court. In jirgas, the cases deal with inheritance, or if it's about civil cases or criminal cases. Lot of people prefer jirgas instead of courts. So how can the courts gain the trust of common people that they go to courts instead of doing jirgas with their elders? By dispensing justice.
Sir, isn't it possible that they should do the cases a little fast? Like in Jirgas, they can deal with inheritance cases in matters of days. I have participated in a Jirga where the case was about inheritance, and they were able to resolve it in a couple of days. If they went to court, it would have taken them a lot of time. So how would the court decrease the amount of time it takes for the cases to be heard and decided? यार 1000 साल पहले बैटल ऑफ हेस्टिंग्स के बाद जब ये निज़ाम आया जिसका आखिरी नतीजा हमारी अदालतें हैं कॉमन लॉ की, वो सारे जिरगे थे. मैजिस्ट्रेट्स ऑफ द पीस, जस्टिसेस ऑफ द पीस होते थे, बादशाह के पिक्स थोड़े अक्लमंद लोग होते थे, पूरे मुल्क में घूमते थे और कहते थे आओ मैं तुम्हारा फैसला कराऊं. जहाँ पे लड़ाई हो रही होती थी आओ मैं तुम्हारा फैसला कराऊं. इन्हीं निज़ाम की शुरुआत, इसी निज़ाम की शुरुआत का जो दूसरी जनरेशन थी वो फिर ये था कि चलो अब सबको बता के फैसला करेंगे, ऑडी ऑल्टरम पार्टम होगी. उसी का नतीजा ये था चलो इसको अगर वक्त चाहिए तो वक्त देंगे. उसी के बाद ये हुआ कि चलो जो जस्टिस ऑफ द पीस है उसको थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसको थोड़ी अदल और इंसाफ का की नॉलेज होनी चाहिए. उसी की तरतीबें आते आते एक जुडिशल सिस्टम बना. तो अगर आज वो जुडिशल सिस्टम नहीं काम कर रहा और लोग उस ट्राइबल जिरगे को प्रेफर कर रहे हैं तो वो इसलिए कर रहे हैं कि वो जुडिशल सिस्टम फेल कर रहा है. इसका कोई बहुत गहरा जवाब नहीं है. अगर वो जुडिशल सिस्टम सही से चलेगा, वक्त पे जज आएगा, हर दफ़ा आएगा, ताख़ीर की आपको या मुझे इल्तवा की इजाज़त गैर ज़रूरी तौर पे नहीं मिलेगी, फ़ैसले और शहादतें सही से रिकॉर्ड होंगी, तो ये सिस्टम बेहतर है. जिरगा एक दिन में तो फैसला कर देगा, लेकिन वो फैसला कितना सही होगा और अगर हज़ारों फैसले करेगा तो वो कई सौ के फैसले ठीक होंगे या नहीं होंगे. तारीख़ हमें सिखाती है कि जुडिशल सिस्टम बेहतर है इस मामले के लिए. अगर नहीं है तो उसको ठीक करना ज़रूरी है. आप जिरगों के बारे में फ़िक्रमंद नहीं हो सकते, आपको अपने सिस्टम्स को ठीक करना है. I'm afraid I've been told that we're out of time, so I think I would like to thank our panelists for a very, very instructive and useful discussion. We were able to identify issues, we were able to talk about what possible solutions and reforms that the system requires and where we are at right now. So thank you, Faisal Saab, thank you, Moiz Saab, and thank you all for being here.